الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأشجار والأنهار وأجرى البحار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے قبول فرمایا ہے. اس پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کی عمروں کے بہت سے بچے اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، نہ ان کا دین ہے نہ ان کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں، مدرسے میں بٹھایا اور اپنے دین کو پڑھنے اور سیکھنے میں لگایا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جب انسان کسی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاسو ټول اردو پوئی. تو جب انسان کسی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں. جب ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دین کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیشہ دین کے ساتھ رکھے. آپ چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں. اور اس نعمت کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے دین پڑھ رہے ہیں ایسے ہی اپنی زندگی میں بھی دین کو لانے کی کوشش کریں. اکثر آپ حفظ کر رہے ہوں گے یا ناظرہ پڑھ رہے ہوں گے یا حفظ کر رہے ہوں گے. قرآن مجید کے ساتھ آپ کا سارا دن گزرتا ہے. آپ سارا دن یا تو قرآن کا دور کرتے ہیں، منزل پڑھتے ہیں، سب کی یاد کرتے ہیں، یا پھر ناظرہ پڑھتے ہیں. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام قرآن کے خلاف نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں پر لعنت کی ہے. کتنے شخصوں پہ؟ ایک کافر پر، ایک ظالم پر، ایک جھوٹے پر. تو کافر تو اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ظالم بھی ہوں، جھوٹے بھی ہوں. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہم ظلم نہیں چھوڑ رہے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، تو پھر یہ قرآن کی ناقدری ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. اگر کسی طالب علم نے دوسرے کو خواہ تھپڑ مارا تو یہ ظلم ہے. کسی طالب علم نے بغیر وجہ کے دوسرے کی استاد کو شکایت لگا دی، قاری صاحب یہ مجھے مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں مار رہا. قاری صاحب اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس نے گالی نہیں دی. یہ ظلم ہے اور ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح جھوٹ بھی نہیں بولنا، یعنی ایسی بات کہنا جو خلاف واقع ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. خلاف واقع بات کو جھوٹ کہتے ہیں. چھٹی ہوئی، چھٹی کے بعد قاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں نے 1 مارچ کو یہاں پہنچنا ہے 12 بجے. تو ایک طالب علم ایک دن لیٹ سے آیا، دیر سے آیا. قاری صاحب نے پوچھا ہاں بھائی تم دیر سے کیوں آئے؟
تو اصل بات یہ تھی کہ اس کا آنے کو دل نہیں کر رہا تھا. امی نے بہت کہا کہ بیٹا جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. قاری صاحب ناراض ہوئے. کہا نہیں بس امی میرا دل نہیں کر رہا, میں ایک دن چھٹی کر لوں. چھٹی کر لی. اگلے دن جب دیر سے آیا, قاری صاحب نے پوچھا بھائی دیر سے کیوں آئے؟ کہا جی میری امی بہت بیمار تھی. یہ جھوٹ ہے اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو جو طالب علم قرآن بھی پڑھ رہا ہو, علم دین بھی پڑھ رہا ہو, اس کے ساتھ ایسے کام بھی کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس سے دین کی نعمت چھین لیتے, وہ محروم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سارے بچے اس کی نیت کریں, کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تیار ہیں؟ آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ آپ کو نیند تو نہیں آ گئی؟ تاسو خواب کئی ہیں؟ نیند آ رہی ہے تو جواب دو نا. ظلم کریں گے نا؟ کون کون ظلم کرے گا انشاءاللہ؟ کوئی نہیں کرے گا نا؟ ہیں؟ ظلم نہ کہی, ظلم مہ کہا, ظلم مہ کہا. اسی طرح دروغ مہ گو, کیا دروغ مہ وایا. الا لعنت اللہ علی الکاذبین. استغفر اللہ. الا لعنت اللہ علی الظالمین. استغفر اللہ. مدرسے کا طالب علم اگر ظالم ہو گیا تو وہ تو ضائع ہو گیا. مدرسے کا طالب علم اگر کاذب ہو گیا وہ تو ضائع ہو گیا. تو اس لیے آپ سارے کے سارے بچے یہاں پہ اگر تبلیغ والا بیان کرے گا نا, وہ کہے گا تم بتاؤ تم میں سے فراغت کے بعد 1 سال کون لگائے گا؟ کوئی ختم نبوت کا مجاہد آئے گا تو وہ کہے گا بتاؤ بھائی چھٹیوں میں ہمارے پاس ختم نبوت کا کورس کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی اس کی نیت کرو, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آسان ہے مشکل ہے؟ بھئی آسان ہے مشکل ہے؟ جھوٹ بھی نہیں بولنا, ظلم بھی نہیں کرنا. تبلیغ میں بھی جاؤ, ختم نبوت کا کام بھی کرو, جمعیت کا کام بھی کرو, علم دین بھی پڑھو, سب کرو. لیکن سب کچھ کر کے بھی اگر آپ نے ظلم نہ چھوڑا, جھوٹ نہ چھوڑا, تو آپ کی ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں. ٹائر تو بہت اچھا ہے لیکن پھٹا ہوا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ گاڑی کا ٹائر تو بہت اچھا ہے, جرمنی سے آیا ہوا ہے, جاپان سے آیا ہوا ہے گاڑی کا ٹائر, ٹائر سمجھتے ہیں نا, لیکن ہے پھٹا ہوا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن لوکل ہے, پاکستانی ہے اور گھسا ہوا ہے, پرانا ہے, لیکن پھٹا ہوا نہیں ہے, گاڑی چل جائے گی. اسی طرح اگر ہم ظالم ہوں, اگر ہم جھوٹ کے عادی ہوں, تو پھر ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں, ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو آپ نیت کریں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے, ہم زیادتی نہیں کریں گے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اگر تم معاف کرو, درگزر کرو, اگر تم معاف کرو, درگزر کرو, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو معاف کر دیا کرو, اس کی شکایتیں نہ لگایا کرو. اس بچے کا کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں عالم زیب. آپ کا کیا نام ہے؟ سکندر شاہ. عالم زیب نے سکندر شاہ کو یہاں مارا, یوں. عالم زیب نے سکندر شاہ کو مارا. اب سکندر شاہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور لگانی چاہیے. آپ نے مجھے کیوں مارا؟ ٹھا. ایسے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے کوئی بات نہیں, میں آپ کو معاف کرتا ہوں. جب سکندر شاہ یوں کہے گا نا, اللہ تعالیٰ سکندر شاہ کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من یعفو یعفو اللہ عنہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگر عالم زیب نے سکندر شاہ کو مارا، پھر عالم زیب کو احساس ہوا یار میں نے غلط کیا، بیچارے کو خام خام مارا، پھر عالم زیب نے کہا بھائی سکندر شاہ مجھے معاف کر دے، میں اب نہیں ماروں گا آپ کو، اور سکندر شاہ نے کہا نہیں کروں گا معاف، آپ نے کیوں مارا مجھے، میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ سکندر شاہ سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے سے معافی مانگی، اس نے کہا نہیں کروں گا معاف، اللہ کے نبی اتنے غصے ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے کہا یہ کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ من یعفو یعفو اللہ عنہ ومن یغفر یغفر اللہ لہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب اگر عالم زیب کہہ رہا ہے یار معاف کر دو، سکندر شاہ نے کہا کوئی بات نہیں یار معاف ہے، اللہ دونوں سے راضی ہے، دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیشہ اس کی نیت کرو، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کوئی کرے گا تو اس کو معاف کر دیں گے، کبھی بھی جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ جوابی کارروائی سمجھتے ہیں؟ ری ایکشن سمجھتے ہیں؟ ری ایکشن، جوابی کارروائی سمجھتے ہیں؟ جوابی کارروائی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کھیل رہے تھے، کون سا کھیل کھیلتے ہیں آپ لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہوئے ایک نے دوسرے کو زور سے پیچھے سے مارا، تو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے موقع ملے پھر میں بھی ایسی ماروں گا اس کو۔ تو اسی طرح وہ بھی کھیل رہا تھا، اس نے پیچھے سے زور سے مارا، اس کو کہتے ہیں بدلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن اگر اس نے مارا اور اس کو درد تو ہوا لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، انسان کمزور ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، بھائی میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے کبھی بدلہ نہیں لینا، کبھی زیادتی نہیں کرنی، کبھی ظلم نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ، آپ میں سے کن دو کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے؟ آپس میں بھی بات نہیں کر رہے، لڑائی ہو گئی تھی ابھی بات نہیں کر رہے، بتاؤ کون کون ہے آپ میں سے؟ ہاں، آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہیں؟ کہاں ہے امجد علی؟ امجد علی چرتدے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا اور کس کس کی، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو، اچھا اور کس کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ اور کس کس کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں جی، آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ اکرام اللہ چرتدے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا اور کس کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں؟ جی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہیں کہاں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو۔ ہاں اور کس کی، آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ، شاباش 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 شاباش۔ اچھا اور کس کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں؟ خاموش رہو، شور نہ کرو شور نہ کرو شور نہ کرو۔ اور کس کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں؟ آپ دونوں کی ہوئی ہے؟ ہیں آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ان سے، ٹھیک۔ اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ، کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ، یہ تو سارے جنگجو لگتے ہیں، دیکھیں سارے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ کی ہوئی ہے؟ کس سے ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ۔ اور کس کی، آپ کی لڑائی ہوئی ہے؟ کس سے؟ ٹھیک جی، ہاں جی۔ اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ کس سے ہوئی ہے؟ ہیں؟ رحمان شاہ کہاں ہے؟
کہاں ہے رحمان شاہ؟ کہاں ہے؟ اچھا، اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ کی ہوئی ہے؟ کس سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ کس سے؟ ماشاء اللہ، ٹھیک۔ اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ کس سے؟ کیا نام ہے اس کا؟ بلال ابرار جی۔ اور بتائیں، ان دونوں کی بھی ہوئی ہے، عالم زیب کی اور کس کی؟ ذبیح اللہ کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب پیسے کھلے ہیں کسی کے پاس اسامہ؟ پیسے کھلے ہیں؟ 10 والے، 20 والے ہیں؟ بھائی شور نہیں کرنا۔ ہاں ہاں، اچھا، آپ کی کس سے ہوئی ہے؟ ہیں؟ ٹھیک، دیکھو بھائی کھلے پیسے ہوں تو لاؤ۔ جس کے پاس کھلے پیسے ہوں وہ دے دے، پھر ہم ان کو دے دیں گے۔ نہیں، طالب علم نہ دیں، اساتذہ بے شک دے دیں۔ یہ 100 والے تو مشکل ہو جائے گا، یہ 100 والے کھلے نہیں ہیں۔ اب تو سارے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے پیسے دیکھ کے۔ یہ تو سارے ہی، اچھا جی، ہاں پیسے دیکھ کے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، آپ کی کس، آپ آپس میں گلے مل جاؤ، جلدی کرو۔ صلح ہو گئی ہے؟ ہاں، کب صلح ہوئی ہے؟ پھر مل لو نا یار، پھر گلے مل لو۔ ماشاء اللہ، اب تو نہیں لڑیں گے کبھی، آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، کسی سے بھی نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لو، بلکہ یہ آپ دونوں بڑے ہیں نا، 25 روپے آپ لے لیں، 25 روپے وہ لے لیں۔ اچھا جی، ہاں جی، آپ کی لڑائی ان سے ہوئی ہے؟ تو ابھی آئندہ تو لڑائی نہیں کریں گے نا؟ ہیں؟ کسی سے بھی نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، گلے تو ملو نا آپس میں۔ ماشاء اللہ، یہ لو، ایک وہ لے لے، ایک وہ لے لے۔ اچھا جی، اور بتاؤ بھائی، اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی، جن کو ہم نے کھڑا کیا تھا نا، جن کو ہم نے کھڑا کیا تھا صرف وہ کھڑے رہے، باقی کوئی نہ کھڑا ہو۔ اچھا، تو کیا والا کھڑی ہوا آغا انور چینی، انور خپل چینی سکر د پیدا ګوري بد مکوي۔ آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ اب آپس میں گلے ملو۔ روبرٹ سر وکی آئندہ لڑائی کریں گے؟ ہیں؟ آئندہ لڑائی کریں گے؟ کسی سے بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لو، آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ کہاں ہے؟ آ جاؤ، گلے ملو۔ آئندہ لڑائی نہیں کریں گے نا، کسی سے بھی نہیں کریں گے۔ یہ لو، 10 روپے آپ، 10 روپے وہ، اور کو 10 روپے دینا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ گلے ملو۔ آئندہ لڑائی نہیں کریں گے نا، کسی سے بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ کی کس سے ہوئی ہے؟ گلے ملو۔ آئندہ تو نہیں کریں گے نا، آئندہ نہیں کریں گے نا، ہیں؟ ہاں، یہ 10 روپے لے لو آپس میں۔ اور آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟
گلے ملو. آئندہ نہیں کریں گے نا. آئندہ نہیں کریں گے نا لڑائی. آئندہ. اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ کی کس سے ہوئی تھی؟ ہیں؟ محمد کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آئندہ نہیں کریں گے نا. آپس میں گلے ملو. میرا بیٹا ہے اچھا محمد. ماشاء اللہ. چچا ذات ہے یہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئندہ لڑائی نہیں کریں گے نا. یہ دیں ان کو. وراث محمد. اچھا اور کس کی ہوئی ہے لڑائی؟ آپ کی کس سے ہوئی ہے؟ ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. آئندہ نہیں کریں گے نا. گلے ملو جلدی سے. گلے ملو. یہ ان کو دے دیں. اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ کس کے ساتھ؟ غنی کہاں ہے؟ یہ ہاں گلے ملو. آپس میں گلے ملو. آئندہ تو نہیں کریں گے نا. اور کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ہیں؟ نواز کہاں ہے؟ نواز کہاں ہے؟ یہ گلے ملو. یہ ان کو دے دیں. گلے مل لیا. گلے ملو نا. ابھی تو لڑائی نہیں کریں گے نا. ہاں یہ لے لو. اور کس نے لڑائی کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہوا ہے لڑائی؟ ہیں؟ عمیر کہاں ہے؟ عمیر گلے ملو. عمیر گلے ملو نا. گلے ملو. آئندہ نہیں کرے گا نا لڑائی. آئندہ نہیں کرے گا نا. اور کس نے کیا لڑائی؟ آپ نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ آئندہ نہیں کرے گا نا. گلے ملو. یہ ان کو دے. اور کس نے لڑائی کیا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے؟ واقعی لڑائی کی ہے؟ بہت زیادہ ہو گئے. چلے ہیں. ہاں یہ جو ہے جھگڑالو ہے. اور کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اٹھو آپس میں گلے ملو. روبرٹ سروک. شاباش. آئندہ پکی باتیں نہیں کرے گا. کسی سے بھی نہیں کرے گا. پکی بات ہے نا. یہ لو. واقعی واقعی لسوی سائز پیسے بھی زیادہ ہو گئے اور لوگ بھی زیادہ ہو گئے. ہاں ہاں ہم بس ختم کر رہے ہیں. بس یہ آخری رہ گئے. وہ دیکھو اس کے نیچے بھی آتا. اور کس نے لڑائی کی ہے؟ اچھا جس کے ساتھ لڑائی کیا ہے نا وہ اٹھ کے گلے ملے اس کے ساتھ. بس وای چا سر بد کھڑی دی جنگی کھڑی دی. بس روبرٹ سروک. جلدی کرو جلدی کرو. پیسے ختم ہو گئے. شمشور نہیں. آپ کا لڑائی کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ ان کو دے دیں. ابھی آپ
انشاءاللہ کبھی کسی سے لڑائی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا. کون کون لڑائی کرے گا انشاءاللہ؟ لڑائی کون کون کرے گا؟ اچھا اب ہاں بھائی جنہوں نے پیسے دیے تھے نا ابھی مجھے، تو وہ بتا دیں کتنے کتنے پیسے دیے تاکہ میں ان کو ادا کر دوں. لو بھائی 200-400 روپے ہوں تو دے دو. جس نے مجھ کو پیسے دیے نا ابھی 40 روپے 50 روپے 60 روپے، کس نے دیے پیسے تاکہ ان کو پیسے واپس کریں؟ آپ نے کتنے دیے؟ آپ نے کتنے دیے؟ یہ لیں. اور کس نے دیے؟ آپ نے کتنے دیے؟ بخش دیا، ٹھیک ہے. اور معاف کر دیا جی. اور کس نے دیے؟ سب نے بخش دیا. چلیں جی، یہ 10 روپے بچ گئے. یہ مجھے دے دو. لا الہ الا انت سبحانک.